بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ جتنا عمل کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اس حدیث کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ بتایا ہے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ کا اجر آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کا اجر پورے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کا اجر زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کلمات کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور پھر ان کا پڑھنا بھی بہت آسان ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ کلمات یاد ہوتے ہیں، اور ثواب کے تو کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے زیادہ ان کا اجر و ثواب بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی روزانہ کی بنیاد پر ان کلمات کو پڑھنے کا نصاب بتا دیا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور ایک حدیث کے مطابق ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 33 مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی یہی کلمات سکھائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے غلام اور باندیاں آئے ہوئے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہو اور شام تک تھک جاتی ہو، تو اپنے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خادم لے آؤ، مانگ کر لے آؤ۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئیں، تو کچھ صحابہ اکرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنا مدعا بیان کرنے کے بغیر ہی واپس آ گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، اور آ کر پوچھا کہ بیٹی آپ کل کس کام سے آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا شرم کی وجہ سے خاموش رہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ سارا دن کام کرتی ہیں گھر کا، اور بہت زیادہ تھک جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کی مشقت کم ہو جائے تو آپ سے ایک خادم مانگ کر لے آئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، اللہ سے ڈرتی رہو،
اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کاج بھی کرتی رہو، اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ غلام سے اور خادم سے بہتر ہے، اور دن بھر کی تمہاری تھکاوٹ اس سے دور ہو جائے گی، اور ثواب تو اس کا اللہ رب العزت عطا فرمائے ہیں گے۔ تو دوستو، یہ مختصر سے کلمات ہیں اور بہت فضیلت والے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات اپنی لخت جگر پیاری بیٹی کو سکھائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کو اپنا معمول بنا لیں، اور خاص کر نمازوں کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔